قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان، اللہ کی شان بڑی عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ رب العالمین جو ہے وہ غیب اور شہادت دونوں کو جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو کھلی ہوئی چیزیں ہیں، وہ پروردگار سب کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، انسان دماغ میں کیا سوچ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، کسی انسان کے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جو انسان دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تسبیح پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو درود شریف پڑھتا ہے، چاہے انسان چھپ کے کوئی کام کرے، چاہے دکھا کے کوئی کام کرے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اوپر ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ سواء منکم، اللہ نے فرمایا سواء منکم، برابر ہے، چاہے تم میں سے کوئی بات کو چھپا کے کہے، سواء منکم من اسر القول، کوئی کسی سے کتنے بھی چھپا کے بات کر لے، اسر راز کی بات کوئی کتنی چھپا کے بات کر لے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، یا کوئی زور سے بات کر لے، ومن هو مستخف باللیل، اور کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ کر کوئی کام کر لے، وسارب بالنہار، یا کھلے دن میں کوئی کام کر لے، سب برابر ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ نہ اس سے رات کے اندھیرے میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے اور نہ دن کے اجالے میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ تو قرآن شریف میں جو یہ بتایا گیا وہ اسی لیے ہمارے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، اور جو پہلی قومیں تھیں ان کے لیے بھی ہے۔ وہ تو پہلی قومیں جو تھیں وہ تو اللہ کو مانتی نہیں تھی، یا مانتی تھی تو بس جیسے تیسے مانتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، لیکن دل میں ان کے کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور کرتے تھے۔ قرآن شریف میں پہلے پارے میں ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں تو جی حضور کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے گروؤں کے پاس چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم نعوذ باللہ ایسے ہی بیکار رہے تھے، بس ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن شریف نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جو ان کے شیطان ہیں نا، گرو، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سارے۔ تو یہ سب کا جواب ہے، اللہ نے سب کا جواب دیا ہے یہ کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے اور ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے۔ کوئی آدمی ایک دوسرے سے چھپ سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ تو ہمیں تو ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، ہمیں تو ایسے کام کرنے ہیں
جو اللہ کی نظر میں جو گناہ نہ ہو. آپ کتنا ہی چھپ کے کوئی کام کر لیجیے، اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا. تو یہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کبھی کبھی دنیا کی لالچ میں کر لیتا ہے، وہی سوچتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گی. کسی کو پتہ لگے یا نہ لگے، اللہ کو تو پتہ لگ رہی ہے. تو کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو تو ہمیں ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات. حلال بھی ایک دم صاف ہے، حرام بھی صاف ہے. جس میں شک پڑ جائے، شبے کی جو چیز ہے، تو جو شبے کی چیز ہے اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. کئی دفعہ لوگ کچھ آج کل کی جیسے طرح طرح کی نئی نئی اسکیمیں چلتی ہیں، کچھ بینکوں کی اسکیمیں ہیں، کوئی فائنینس کی اسکیمیں ہیں، کوئی اور طرح طرح کی چیزیں ہیں. لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لو، مفتی صاحب سے فتویٰ لے لو، اگر وہ کہہ دیں تو کر لو، نہیں کہہ دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں شبہ ہے. فتوے کی نوبت جب آتی ہے جس میں شبہ ہے، جس میں شبہ نہیں ہے وہ تو صاف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ کرو. بزنس ہے، تجارت ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ اپنا مال بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، جو آپ اپنا کام کر رہے ہیں، جو جائز ہے جائز ہے کرو. اور جس میں آپ کو ذرا سا بھی شک پڑ جائے، شبہ پڑ جائے، چھوڑ دو. کیونکہ شک پڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ حرام تک لے جاتی ہیں، وہ ناجائز تک لے جاتی ہیں. حدیثوں میں اس کا تفصیل سے بیان ہے. خود بھی بچنا چاہیے، اور بہت سارے کام ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں، اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں. وہ یہ دیکھ کے کہیں گے ہمارے اماں ابا تو ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ بھی سدھریں، اپنے اولاد کو بھی سدھاریں، اپنے دوستوں کو بھی سدھاریں، اپنے ملنے والوں کو بھی راستہ بتائیں. کام کوئی کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، عمل کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بتا دیں، صاف کر دیں، ورنہ مواخذہ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ بھائی اگر خدا نہ کرے کسی کی اولاد نالائق نکل جائے تو ماں باپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ماں باپ کی بے عزتی بھی ہوتی ہے. اور اگر کسی کی اولاد ماشاءاللہ نیک نکل جائے تو ماں باپ کی عزت بھی ہوتی ہے اور نیک نامی بھی ملتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی بھی ہے نہیں. آپ اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. اگر آپ نے اولاد کی تربیت میں، نوجوان لڑکے یا نوجوان لڑکی کی تربیت میں اگر کوئی کمی کری ہوگی تو اللہ کو تو معلوم ہے. جب اس کی پکڑ ہوگی تو آپ کی بھی پکڑ ہوگی. ہم سے تو نہیں. کئی دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، ایسے ایسے واقعات بتاتے ہیں، دل بڑا دکھتا ہے، دل بہت دکھتا ہے. 10 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے بچے، بس کچھ نہ پوچھیے، کہنے کا وقت نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں لوگ بتاتے ہیں. تو کئی دفعہ ہمارے منہ سے بھی یہ نکل جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے دھیان ہی نہیں رکھا. آج آپ رو رہے ہیں
بھئی آپ کا بچہ 20 یا 25 سال کا ہے، آپ نے یہاں تک پہنچا دیا، آپ نے دھیان ہی نہیں رکھا، تو پلٹ کے کیا کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری کوئی کمی نہیں ہے، ہم تو برابر کہہ رہے تھے، ہم نے تو قاری صاحب کو رکھ کے قرآن شریف بھی پڑھوا دیا، ہم نے تو نماز بھی پڑھنی سکھا دی، تو ہماری کمی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک کو اپنے نوجوانوں کو، اپنے لڑکے لڑکیوں کو، اپنے دوستوں کو، ہر ایک کو پوری طرح سے ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے ہاں جواب دینے میں آسانی ہو، ورنہ پکڑ ہوگی۔ بھئی اصال ثواب بھی ہوتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کا عمل کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے لیکن جب انتقال ہو گیا تو آپ کا نام اعمال بند ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اولاد نیک ہو اس کا نام اعمال بند نہیں ہوتا، جس نے کوئی کسی کو پڑھایا ہو یا پڑھنے کا بندوبست کیا ہو یا کوئی کتاب لکھی ہو، کوئی دینی تعلیم کا کوئی اس نے کام کیا ہو، تو جب تک وہ بچے پڑھتے رہیں گے اس کا نام اعمال بند نہیں ہوگا۔ یا کسی نے کوئی عوامی خدمت کا کام کر دیا، کہیں برما لگوا دیا، کہیں کوئی ایسا کام کر دیا پبلک کے لیے کوئی کام کر دیا، جب تک وہ چیز چلتی رہے گی وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ تو اولاد کو حضور نے فرمایا ہے نا کہ بھئی جس کی اولاد نیک ہوگی اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اولاد بری ہوگی تو بھئی جب نیکیاں مل رہی ہیں تو گناہ بھی تو ملے گا۔ بہرحال اللہ معاف کرے، ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے کسی کو، لیکن عقل یہ کہہ رہی ہے ہماری کہ اگر ہم نے کسی کو نیک بنا دیا تو ثواب کے ہم مستحق ہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے ہماری کوتاہی سے کوئی غلط گناہگار بن گیا تو پھر ہم اس کے گناہ کے کہیں مستحق نہ ہو جائیں۔ لہذا اس کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے کام کریں۔